والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ آخر تربیت کے بارے میں شریعت اسلام کے اندر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کی پرورش، اولاد کی تربیت بچپن میں جس طریقے سے ہوتی ہے اس کی پوری زندگی ویسی ہی گزر جاتی ہے۔ آدمی ایک مکان بناتا ہے، جو کرسی تک جوڑتا ہے، فاؤنڈیشن جس طریقے سے ہوتا ہے اوپر کی ساری چیزیں بھی اسی انداز میں بنتی ہے۔ اگر فاؤنڈیشن اور جڑ ہی اگر خراب ہو، کمزور ہو، تو اوپر تک بلڈنگ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر بچے کی بچپنے میں صحیح تربیت ملے، بچے کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے ہو، تو اس کی پوری زندگی اسی کے مطابق صحیح گزرتی ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور تربیت میں سب سے قابل بیان چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسے دوستوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ صحیح ہے، ماں باپ نیک ہے، تو اولاد بھی نیک ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کل کی اولاد ماں باپ سے چھپ کر غلط کام کرتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا صحیح ہونا، خاندان کا صحیح ہونا، یہ اس اولاد کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر صحیح ہونے کی دلیل ہوتی تو میں بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، نبوت کے اعلیٰ مقام پر سرفراز کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے بیٹے کافر ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحبت غلط ملی تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہو، خاندان اچھا ہو، پھر بھی اگر اولاد کو صحیح تربیت نہ ملے، صحیح صحبت نہ ملے، تو وہ اولاد صحیح نہیں بنتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے، الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کا خود کا رہن سہن جیسا ہوگا ویسا ہی وہ اپنا دوست چوائس کرے گا۔ اس کے دوست ویسے ہی ہوں گے جیسا وہ خود ہوگا۔ اگر خود نیک ہوگا تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی بنائے گا، اور اگر خود غلط ہوگا تو وہ غلط لوگوں کے ساتھ دوستی بنائے گا۔ اور جب ظاہر سی بات ہے، جب وہ غلط لوگوں کے ساتھ دوستی بنائے گا تو وہ بھی غلط بن جائے گا۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد کہا اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اسی وقت پیدا ہوگا، خوف خدا دل کے اندر اسی وقت پیدا ہوگا۔ ایمان والا، کامل ایمان والا اور تقوی والا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ سچوں کی اور صادقین کی صحبت میں رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اگزامپل بتاتا ہوں کہ آسمان سے بارش گرتی ہے، بارش کی ایک بوند اگر گنے کے جڑ میں چلی جائے تو اس کا مزہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہی بوند اگر نیم کے پیڑ میں چلی جائے تو اس کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، وہی بوند اگر سمندر کے اندر چلی جائے تو اس کا مزہ تیکھا ہو جاتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے، وہی بوند اگر سیپ کے اندر چلی جائے تو وہ موتی بن جاتی ہے، اور وہی بوند اگر سانپ کے منہ میں چلی جائے تو وہ ہلاہل زہر بن جاتی ہے۔ دیکھیے، آسمان سے گرنے والی بوند ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن جب سانپ کی صحبت ملی تو وہ زہر بن گئی۔ اسی بوند کو جب سیپ کی صحبت ملی تو وہ موتی بن گئی۔ اسی بوند کو جب نیم کے پیڑ کی صحبت ملی تو اس کا مزہ کھارا ہو گیا، اس کا مزہ کڑوا ہو گیا، اور جب اسی بوند کو گنے کی صحبت ملی تو اس کا مزہ میٹھا ہو گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جیسی صحبت ملتی ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر صحبت اچھی ملتی ہے تو وہ اچھا بنتا ہے، اور اگر صحبت غلط ملتی ہے تو وہ بھی غلط بن جاتا ہے۔ اس لیے اولاد بچپنے میں اس کا رہن سہن کیسے دوستوں کے ساتھ ہے، وہ کیسے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ اور اگر غلط دوستوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا ہے
تو اس سے الگ کیا جائے. اگر ہم اس چیز پر دھیان نہیں دیں گے تو لاکھوں ہم گھر کے اندر اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، لیکن ماں باپ کی موجودگی میں وہی اولاد صحیح کرے گی، لیکن پھر اپنے دوستوں کے پاس جائے گی تو یہی اولاد دوستوں کے ساتھ غلط بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز آج معاشرے کے اندر جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کیسے دوستوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس پہ مد نظر ہونا چاہیے. آخر صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کامل انسان تھے، آپ مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جب اللہ کے رسول خود کامل تھے اور ان کی صحبت میں صحابہ کرام رہے تو صحابہ کرام بھی کامل ہو گئے اور ان کو اتنا بڑا مقام ملا جو دنیا کے کسی انسان کو نہیں مل سکتا.